السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ خیر خیریت، امن و امان، طبیعت سیٹ ہے؟ اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ کیا مکہ پہ حملہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس جنگ میں مدینہ پہ حملہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس جنگ میں پاکستان پہ حملہ ہو سکتا ہے؟ تو اچھا جناب، بات یہ ہے کہ اسرائیل کی اتنی تباہی دیکھ کے تل ابیب کے میئر رونے دھونے لگ گئے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مار صرف تل ابیب کے لیے ہیں کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے آرمی چیف کی ایک آڈیو لیک ہو چکی ہے، اور جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ جناب ہماری فوج تھک چکی ہے اور کسی وقت بھی وہ ہتھیار ڈال سکتی ہے، اور وہ کسی بھی بڑے کسی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور ہمیں نئے فوجی بھرتی کرنے پڑیں گے، اور اس کے لیے ہمیں قانون چینج کرنا پڑے گا۔ یہ وائس لیک ہونے کے بعد اسرائیل میں افراتفری پھیل چکی ہے۔ اچھا جناب، امریکن فوجیوں کی حالت ظاہر ایسی ہے کہ جو ایئر بیس تھے ان کے، وہ کسی طریقے سے رہائش کے قابل نہیں رہے، تو امریکن فوجی ہوٹلوں میں، دفاتر میں چھپ چھپا کے رہ رہے ہیں، اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس کا پتہ ہے، ہم ان کو ادھر بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات بجانا کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے اسپن کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے دی ہے ایران نے۔ انہوں نے کہا یہ پہلا ملک تھا جو یورپی ملک تھا جو غیرت مند ہو کے ایران کے ساتھ کھڑا رہا اور امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کیا، اس لیے بیت الحرمت سے جو بھی اس کا تیل وغیرہ جا سکتا ہے، جو بھی چیز جا سکتی ہے، اس کے بغیر کسی پابندی کے یہاں سے گزرنے دیا جائے گا، اور نہ ہی اس کی روک ٹوک کی جائے گی، نہ ہی اس کو تنگ کیا جائے گا۔ اچھا جناب، ان باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مودی کے پاس بھی بہت اچھا مواقع موجود ہیں۔ اب جو 56 انچ کی مودی کی چھاتی ہے وہ چوڑی کر کے ٹرمپ کو بھی بتا سکتا ہے کہ بھائی جان، آپ میرے جہازوں کا تو بتاتے ہو 5 گر گئے، 6 گر گئے، 8 گر گئے، اب امریکہ کے جتنے جہاز گرے ہیں مودی کے پاس بہت بڑا موقع ہے کہ وہ بھی دل بڑھا کر کے اور بدماشی سے اور دلیری سے امریکہ کو بتا سکتا ہے کہ امریکہ کے کتنے جہاز ابھی تک گر چکے ہیں۔ اچھا، اس ساری کہانی میں یہ ہو گیا ہے کہ بھائی پاکستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جایا جا رہا ہے، اور وفاقی گورنمنٹ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی سمری منظور کر لی ہے، اور اس اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریبوں میں اور تاجروں میں اور چھوٹے جو طبقے ہیں، جو غریب غربات، جو روز کی دیہڑی کرنے والے لوگ ہیں، جو بالکل غریب لوگ ہیں، ان لوگوں میں بڑی پریشانی ہے کہ اب اس لاک ڈاؤن میں کیا ہوگا، کیونکہ کرونا والے لاک ڈاؤن میں ہی لوگوں کی کمریں ٹوٹ چکی تھی، لوگ تباہ و برباد ہو گئے تھے، کسی کے پاس کچھ تھا تو اس نے بیچ باچ کے بڑی مشکل سے گزارا کیا تھا۔ اب یہ لاک ڈاؤن کیا اثر لائے گا غریبوں کی زندگی پر، اور ان کے روزمرہ کی زندگی کیسے گزرے گی، اور وہ کیسے اس میں گزارا کریں گے اور اپنے آپ کو اس حالات میں کیسے آگے بڑھائیں گے۔ چلیں جناب، یہ تو وقت دیکھیں گے، وقت کیا کرتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی گورنمنٹ کو ان غریبوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور کم سے کم غریب غرباؤں پر کوئی ایسی پابندی نہیں لگانی چاہیے جس پہ ان کا ذریعہ آمدنی متاثر ہو۔ جیسے کرونا میں ہوا تھا تو بڑے سے بڑا سفید پوش بھی مانگنے کے لیے تیار تھا اور بہت پریشان تھا۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ اس سے سب کی جلد جان چھوڑے۔ تو جناب ایک بات اور کہ ایرانی ایک صحافی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی وقت پاکستان پر، مکہ مدینہ پر حملہ ہو جائے گا، اور مسجد اقصی پر، اور اس کا الزام امریکہ اور اسرائیل ایران پہ لگائیں گے۔ تو ہوشیار رہیے گا بھیا، آنکھیں کھول کے رکھیے گا۔ ٹھیک ہے جناب، اوکے، اللہ حافظ۔